اور سر اس بات پہ پی ٹی آئی کو کتنی پریشانی ہے کہ خان صاحب کی فیملی سے تو ملاقات نہیں ہو رہی، وکلا سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن سلمان صفدر صاحب جاتے ہیں، 3 گھنٹے ان کی ملاقات ہوتی ہے، رپورٹ بھی جمع ہو جاتی ہے اور رپورٹ ابھی تک پبلک بھی نہیں ہوتی؟ دیکھیں اس وقت ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، ہمارے لیے اس وقت یہ میٹر کرتا ہے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے. اور اس پہ وہ خود میڈیا سے جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحب اور سلمان راجہ صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ امانت تھی سپریم کورٹ کی جو انہوں نے وہاں جمع کرا لی تھی. سو آئی تھنک ہی ہیز اسپوکن ٹو بوتھ آف دیم. صحیح. شیخ صاحب اگر رپورٹ میں یہ لکھ دیتے ہیں، اگر رپورٹ میں یہ آتا ہے، یعنی کہ ابھی تو ہم ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں، اگر اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک سپرویژن میں رکھنا چاہیے، تو کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کو بنی گالا میں شفٹ کر دیا جائے یا شوکت خانم میں شفٹ کر دیا جائے، جسٹ ان کیس اگر ہیلتھ نہیں ٹھیک؟ دیکھیں اس وقت تک تو کسی قسم کی کوئی پاسبلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہم اس قسم کے اس قسم کی کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، نہ فیملی کے سامنے رکھی گئی ہے. میری صبح بات ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ سے، تو اگر انہیں شوکت خانم میں شفٹ کرتے ہیں تو یہ مناسب بات ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذاتی معالجے سے اور شوکت خانم کے دوستوں سے اور الشفا سے جو ہے وہ علاج کروایا جائے. تو اگر کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کچھ تو ایسے کچھ ابھی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے جو کہ ان کی بہن نے ٹویٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ if it happens اور ان کو ان کی مرضی کے معالج اور اس سے کروایا جائے تو this is what we are demanding. صحیح. سر اس حوالے سے چیف جسٹس سے آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہوں گے، کیا توقعات ہوں گی؟ کیونکہ فائنلی ان کی کورٹ میں ہی بال گیا، انہوں نے ہی کہا کہ جی سلمان صفدر صاحب جا کے ملیں گے، تو اب پی ٹی آئی کی کیا مزید ان سے کیا توقعات ہیں چیف جسٹس صاحب سے؟ بڑی سمپل توقعات ہیں. آپ نے فائنل رپورٹ بنا کے بھیج دیا ہمارے ہی کاؤنسل کو، حالانکہ کھوسا صاحب کی یہ آپ کو پتہ ہے کہ پٹیشن تھی اور سلمان صفدر صاحب موجود تھے، مگر آپ نے جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب کو بھیج دیا. تو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں انہیں فوری طور پر آئی جی جیل خانہ جات کو اور جو جیلر ہے اس کو سیک کر دینا چاہیے. عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، اور خان صاحب اور وہ کرنا چاہیے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، جو کہ پچھلے جتنے بھی عدالتی احکامات ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور خان کا سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو وہ کرنا چاہیے. اور ساتھ فوری دوبارہ میں کہوں گا دے شوڈ پش ایز اے کورٹ کہ خان صاحب کا فوری علاج ان کی اپنی مرضی کے معالج اور اسپتال سے ہو اور ناک کیسز ختم ہو. صحیح. شیخ صاحب اب بتائیے گا کہ گزشتہ روز پشاور میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بہتری کی باتیں ہو رہی ہیں. آج گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اب درست لائن پر چل رہے ہیں، تو کیا یہ واقعی درست ہے؟ دیکھیں I won't be able to make a statement on his behalf. یہ تو چیف منسٹر خود ہی بتا سکتے ہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. مگر اعلامیے جو آئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک چلتی جا رہی ہیں، بیکاز ہمارے پاس تو سوائے ان کے اعلامیے اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آفٹر دی میٹنگ جس میں مزمل صاحب اور آفتاب عالم اور نوجوان شفیع جان جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ بھی موجود ہے، وہ تو مجھے خوشی نظر آ رہے ہیں. تو صحیح چیزیں صحیح سمت میں جانے کا تو مجھے اب نہیں پتا کہ آپ کس حوالے سے کہہ رہی ہیں. یعنی سر جو ایک لڑائی چلتی رہتی تھی ہمارے لیے تو صحیح سمت میں جانا تب ہی ہے کہ جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھل جائیں، ان کی رہائی کا کوئی راستہ بن جائے. ادر دین دیٹ تو نہ حکومتیں میٹر کرتی ہیں اور نہ کوئی وزیر میٹر کرتا ہے. ہمارے لیے تو اصل سمت وہ ہے. شیخ صاحب اس کے لیے ایکویشن بھی تو بہتر ہونا ضروری ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نہیں، اگر ان کی کوئی ایکویشن بہتر ہوئی ہے تو وہ بہتر جانتے ہوں گے. پی ٹی آئی کی تو ایکویشن کوئی نہیں بہتر ہوئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں ہمارے ایم پیز کو اٹھا کے ٹارچر کیا گیا، یہاں اڈیالہ کے سامنے سے علی زمان ممبر بار ہے خیبر پختونخوا کا، بار کونسل خیبر پختونخوا، فارمر جنرل سیکرٹری آف دی آئی ایل ایف کے پی، فارمر پریزیڈنٹ پشاور جو ہے بار کے، تو اس کو اٹھا کے اس کو ٹارچر کر کے تو اس کو وہ کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ صحیح.
میں تو اس کو کوئی بہتر نہیں سمجھتا کہ ایک طرف ہمارے بندوں کی ٹھکائیاں ہو رہی ہیں اور ہم صرف ایک ویژول جو ہے وہ ویڈیو کا دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ چیزیں ٹھیک، بالکل کوئی نہیں ٹھیک کوئی ایسی بات نہیں. صحیح، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایکویژن بہتر نہیں ہوئی. تو اس کے اگر میں دوسری طرف اس بات کو ایکویشن بہتر دیکھیں جی، میں بات کروں گا پارٹی کی کوئی ایکویشن بہتر کوئی نہیں کسی کے ساتھ بھی. صحیح. تو سر پھر اگر یہاں پہ ایکویشن بہتر نہیں ہوئی تو پھر تو مذاکرات کی طرف مطلب ہم وہی ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں، اور مذاکرات کا مینڈیٹ تو ہے اچکزئی صاحب کے پاس. تو کیا اب مذاکرات کی طرف جو ہے وہ کہانی چل سکتی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ مذاکرات دیکھیں، اس کا ڈسکریشن مذاکرات کا خان صاحب نے حوالے کیا ہے دو بندوں کے، راجہ صاحب کے اور زکری صاحب کے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ کا ڈسکریشن ہے. مذاکرات کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. صحیح سر. اب حکومتی کیمپ سے یہ مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جو آپ نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے ہوئے ہیں یا ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے وہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. تو کیا آپ کے نزدیک آگے چل کے ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ایسا کچھ ممکن ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ فیصلہ آیا کہاں سے؟ یہ فیصلہ آیا اٹیالہ سے، عمران خان صاحب کا حکم. میرے علم میں یہ بھی ہے، مجھے بتایا گیا تھا، I hope I am not wrong، کہ even Achakzai صاحب was of the view کہ they should come out of the committees at some point in time and it was conveyed to عمران خان صاحب. پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ لے لیا. پہلے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، پھر خان صاحب نے سختی سے تیسری دفعہ کہا. تو اب یہ باہر بیٹھے ہماری پارٹی کے جو لوگ بھی آپ کے ٹی وی چینلز پہ تبصرے کرتے ہیں جی ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، میں عوام کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور ان سب دوستوں کے لیے، اپنی پارٹی والوں کے لیے بھی بڑا واضح کر دوں، یہ خان صاحب کا حکم تھا. کچھ لوگوں کو یہ اس وقت بھی پسند نہیں تھا. اس پہ نظر ثانی کا اختیار صرف اور صرف عمران خان صاحب کے پاس. اگر وہ اندر یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگوں کا واپس آنا بہتر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھیں گے تو باہر کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ فیصلہ خود بخود کر لے. صحیح. سر کل ہمارے پروگرام میں شاہد خٹک صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور ایک یہ بات بھی تھی کہ کنٹینر کے اوپر آزادی یا موت لکھا ہوگا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. آن دا ادر ہینڈ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے ہیں. تو سر یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے جی کہ وہ ڈینائی اگر انہوں نے کیا ہوگا تو اس کے اس تناظر میں کیا ہوگا، کیونکہ وہ کنٹینر کی تصویریں تو خود ٹویٹ کی ہیں کے پی گورنمنٹ کے ایم این ایز، ایم پی ایز نے، اور سب نے، چیف منسٹر نے بھی شاید کی ہے. تو وہ کنٹینر کی جو تصویریں موجود ہیں، کنٹینر بھی وہاں پہ موجود ہے. ڈینائل گور صاحب کا اس لیے ہوگا کیونکہ آفیشلی پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی میں سی ایم کے پی یا پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک صاحب نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو اگر آپ کوئی میگا موبلائزیشن یا پروٹیسٹ ڈیزائن کر چکے ہیں تو obviously it has to be brought before the committee, so which has not been discussed yet. So that's why وہ شاید اس حوالے سے لا علم اور انہوں نے یہ نہ کیا. تو ٹیکنیکلی از رائٹ.